یہ کسی نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد کیا ہوا، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نصیحت کا پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لکھتی ہیں کہ میری بہت ہی عزیز دوست، جس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ میں نے جتنی مثبت تبدیلی اپنی دوست میں دیکھی اتنی شاید کسی اور میں دیکھی۔ قرآن نے صحیح معنوں میں اس کی زندگی بدل دی۔ اس نے مجھے فون کر کے کہا، تم میری آپ بیتی سب کو لکھ کر بتاؤ، میں اس کی آپ بیتی اسی کی زبانی سناتی ہوں۔ میں جب کالج میں آئی تو اس وقت مجھے اپنے والدین کی توجہ کی بہت ضرورت تھی، مگر چونکہ میں سب سے بڑی ہوں لہٰذا میرے والدین کی توجہ کا مرکز میرے چھوٹے بہن بھائی تھے۔ میرا دل کرتا میری امی مجھ سے پوچھیں تم نے کیسا دن گزارا، کالج کیسا ہے، میرے ساتھ ساری باتیں شیئر کریں، مگر ان کے پاس میرے لیے وقت نہ تھا۔ اس سے مجھ پر یہ سوچ غالب آنا شروع ہو گئی کہ میرے والدین مجھ سے محبت نہیں کرتے، انہیں میری ضرورت نہیں۔ یہ چیز شاید مجھے اتنا نہ بگاڑتی جتنا میری صحبت نے مجھ پر منفی اثر ڈالا۔ مجھے دوست بدقسمتی سے ایسی ملی جس نے مجھے ایک لڑکے کا فون نمبر دیا۔ چونکہ میں اس معاملے میں ناتجربہ کار تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں اس سے کیا بات کروں۔ اس نے مجھے ساری باتیں اور جواب بتائے جو کہ ایکسپیکٹڈ تھے۔ خیر میں نے جب پہلی دفعہ فون کیا تو ڈر اور گھبراہٹ مجھ پر حاوی تھی، مگر اس لڑکے نے اس انداز میں بات کی کہ میرا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ اس نے اتنی میٹھی باتیں کی، میری ساری باتیں سنی، ہر چیز مجھ سے شیئر کی۔ اس نے مجھ سے میرا فون نمبر مانگا، میں نے بلا جھجک دے دیا، مگر میری دوست نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنا نام اس کو نہ بتانا۔ خیر اس لڑکے نے بے شمار لڑکوں کو میرا نمبر دے دیا۔ اس وقت مجھ پر اتنا شیطان حاوی تھا کہ میں ہر ایک لڑکے سے اس کو دیکھے بغیر بات کرتی۔ اس طرح مجھے ایک لڑکے کی آواز بہت پسند آئی اور میں نے اسے کالج بلایا۔ اسے دیکھا تو وہ مجھے بہت پسند آیا اور میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ گھر آ کر میری ایکسائٹمنٹ کی کوئی حد نہ تھی۔ پہلے میں اسے دن میں 1 بار فون کرتی، پھر میں نے اسے 6 بار فون کرنا شروع کر دیا۔ میں ساری نمازیں پڑھتی مگر دعا صرف یہ ہوتی کہ میری اس سے شادی ہو جائے۔ مگر وہ لڑکا صحیح نہیں تھا کیونکہ وہ مجھے ہر وقت ملنے کے لیے کہتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ میں نہ تو اتنی ہمت تھی اور نہ ہی اللہ نے کوئی ایسا موقع میرے لیے پیدا کیا کہ میں اس سے مل سکتی۔ کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس لڑکے کی میرے لیے کوئی فیلنگز نہیں، بلکہ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اسے ملوں۔ جب میں نے اسے کہا کہ اگر تم نے مجھے یہی بار بار کہنا ہے تو مجھے فون نہ کرنا، تو اس نے دوبارہ مجھے فون نہ کیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ میں اس سے اتنی باتیں کرتی مگر وہ خاموش رہتا اور ایک ہی مطالبہ کرتا۔ خیر جب اس نے مجھے یا میں نے اسے چھوڑ دیا تو میں ہر وقت روتی رہتی، اللہ سے شکوے کرتی کہ اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ بہرحال اس غلطی نے میرے لیے کوتاہیوں کے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد میں 3-4 لڑکوں کی محبت میں گرفتار ہوئی، مگر سب کا انجام ایک ہی جیسا تھا۔ اس کے علاوہ بے شک میں محبت کرتی، وقتی طور پر خوش بھی ہوتی، مگر دل میں یہ بات ہر وقت کھٹکتی کہ یہ گناہ ہے، اور مجھے یہ احساس ہوتا کہ میں جو ہر وقت بے سکون رہتی ہوں، میری روح بے چین ہے، میں ساری رات جاگ کر روتی رہتی ہوں، یہ انہی گناہوں کی سزا ہے۔ مجھ میں احساس گناہ بہت شدید تھا مگر گائیڈ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ میں عمرہ کرنے گئی تو کعبے جا کر سارے گناہ میرے سامنے آئے۔ روضہ رسول اور خانہ کعبہ میں جا کر احساس ہوا کہ میں اتنی مقدس جگہ پر آ گئی ہوں جبکہ سر پر گناہوں کا پلندہ ہے۔ اس وقت احساس ندامت بہت زیادہ تھا۔ مجھے ہر شخص اپنے سے نیک نظر آیا۔ وہاں جا کر بہت روئی، بہت معافیاں مانگی اور ارادہ کیا میں اس کے بعد اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ مگر غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے صرف ارادہ کیا اور اللہ سے مدد اور دعا نہیں مانگی۔ شاید اللہ نے مجھے یہ سکھانا تھا کہ اچھے کام بھی اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر ناممکن ہیں۔ پاکستان آ کر کچھ عرصہ مکہ مدینہ میں رہنے کی وجہ سے خاص کیفیت طاری رہی، مگر پھر میں نے وہی کام شروع کر دیا، لیکن اب میں اسے عادت سے مجبور ہو کر کرتی۔ اب میں وقت گزارنے کے لیے یہ کرتی، کسی سے محبت کی وجہ سے نہیں۔ وہ خبر میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں اس بندے کو حاصل کیسے کروں۔ میری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آیا جب میں الہدا گئی تو ایک عجیب لذت اور سکون محسوس کیا۔ ایسا لگا زندگی کا مقصد تو یہ ہے، وہ نہیں جو میں کرتی رہی۔ میں نے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا تھا،
مگر قرآن انسان کو بدل دیتا ہے، یہ احساس نہیں تھا۔ بہرحال قرآن کو جیسے جیسے جاتی اور تفسیر سنتی، ایسا محسوس ہوتا کہ ہر آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے، میرے تمام شکووں اور سوالوں کا جواب جو میں اللہ سے اپنی ناکامی کے بعد کرتی اس میں مل گیا۔ قرآن سیکھنے کا یہ اثر ہوا کہ آہستہ آہستہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی گئی۔ یہ محبت ایک دن میں نہیں، 1-2 مہینوں میں پیدا ہوئی۔ چونکہ یہ آہستہ آہستہ آئی تھی، لہٰذا اب میرا وہی گھر ہے، وہی دوست، وہی معاشرہ ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں ہوں جس میں میرے لیے سکون اور خوشیاں ہیں۔ مجھے ہر وقت یہ اطمینان رہتا ہے کہ اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ احساس مجھ میں بہت مضبوط ہو گیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی جتنی کہ نہ کوئی انسان، نہ کوئی دوست، نہ والدین اور نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ لیکن شیطان نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ اب قرآن پڑھنے کے دوران بھی ایک واقعہ پیش آیا، لیکن اللہ کی مدد کی وجہ سے میں سرخرو ہوئی۔ میرا ایک کزن باہر سے آیا، دیکھا تو میں نے اس کو پہلے بھی تھا، مگر اس دفعہ دیکھا تو شیطان نے وہی پرانے خیالات دل میں جگا دیے۔ میں ان کے گھر رہنے گئی، مجھے پتا تھا میری اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ خیر اس چیز نے مجھے بہت پریشان کیا، میں پوری رات نہ سو سکی۔ تقریباً 4 بجے میں نے اللہ سے رو رو کر دعا مانگی، یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے تو یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا، پھر تو نے مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا؟ یا اللہ میرے دل سے یہ خیال نکال دے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، کیونکہ میں اس راستے پر دوبارہ نہیں چلنا چاہتی۔ دعا کے دوران ہی فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور سو گئی۔ اٹھی تو دل میں کوئی اس قسم کا شیطانی خیال نہ تھا، یوں لگا اللہ نے اس شر کو میرے دل سے کھرچ کر نکال دیا ہو۔ اس لیے جب بھی کوئی برائی چھوڑنے کے بعد دوبارہ وہی خیالات آئیں تو اللہ سے دعا کریں۔ اب میری آپ سب سے اور میڈم فرح سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنے راستے پر استقامت عطا کرے اور شیطان کی چالوں سے بچا کر رکھے، آمین۔ میری دوست نے جو بھی بتایا، یہ سب اعتراف کرنے کے لیے بہت ہمت اور حوصلہ چاہیے جو ہم میں کسی کے پاس نہیں۔ میری دوست نے مجھے یہ سب اس لیے بتایا کیونکہ اس کے خیال میں آج کل ہر دوسری لڑکی اس شر میں مبتلا ہے، تو شاید اس کی زندگی سے کسی دوسری کو ہدایت مل جائے۔ بہرحال میں بھی اپنی دوست کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ بھی کریں۔ ایک اور اہم بات کہ جب آپ یہ راستہ چھوڑیں گی تو میری دوست کے مطابق بہت دھمکیاں ملیں گی کہ ہم تمہارے گھر والوں کو بتا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ کسی دھمکی سے مروب نہ ہو، کیونکہ آپ نے یہ راستہ اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اسی سے مدد کی دعا کریں۔ اور واقعی جب انسان کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بچا لیتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری لڑکیاں اس مشکل کے اندر اس لیے گرفتار ہو جاتی ہیں کہ اس میں کوئی بچی اپنے والدین کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، بتا نہیں سکتی کہ وہ کس مصیبت میں گرفتار ہو گئی، لہذا بلیک میل ہوتی رہتی ہے اور کوئی کنارہ ہاتھ نہیں آتا، اور دوسری طرف اللہ کی ناراضگی بھی مول لیتی، کیونکہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ نماز، روزہ، ذکر، عبادت سب ضائع ہوتی رہتی، کیونکہ حرام ہے نا۔ اگر آپ صحت مند غذا کھاتے رہیں اور ساتھ تھوڑے تھوڑے جراثیم بھی نگلتے رہیں تو کیا ہوگا؟ بیماری ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک طرف آپ نماز پڑھیں، روزہ، ذکر، قرآن، ہر چیز، اور دوسری طرف اس قسم کی باتیں ٹیلی فون پہ یا انٹرنیٹ پہ اس حوالے سے کریں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جراثیم کی طرح آپ کی اچھی جو غذا ہے اس کو ضائع کرتی چلی جائیں گی۔ اس موقع پہ یہ واقعہ سنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ بہت سارے لوگ صرف اللہ کی حدود، اللہ کے کلام سے، اللہ کی قربت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی راستہ ہی نہیں، کوئی منزل ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب دل میں اللہ نہیں، یاد رکھیں وہاں لازماً شیطان ہوگا۔ جس دل میں رحمان نہیں اس دل میں لازماً شیطان ہوگا، اور رحمان آئے تو شیطان جاتا ہے، یہ شیطان کو نکالیں گے تو رحمان آئے گا، یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور یہی ہمارا امتحان ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ کیا کسی لڑکی کا کسی لڑکے سے دوستی رکھنا اچھا کام ہے؟ آپ مذہب، دین، ریلیجن کو ایک طرف کر دیں، اپنے معاشرے سے ہی پوچھیں۔ ابھی تک معاشرے میں اتنا خیر موجود ہے کہ اس کو اچھا کام کوئی نہیں کہے گا، اور اگر ہم کسی ایسی آزمائش میں گرفتار ہیں تو رو کر اللہ سے دعا مانگے اور اس قرآن سے چمٹ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس بھنور سے نکلیں گے آپ، اور اللہ حفاظت بھی کرے گا۔ کیونکہ اسلام نے طریقہ کیا بتایا؟ یا آپ شادی کر لیں
یا آپ اس چیز کو ذہن سے نکال دیں. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے درمیان کا. سڑک کے درمیان میں چلنے والے ہمیشہ ہلاک ہوتے ہیں. مرد ایسی عورت کو صرف ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. انہیں اس سے کوئی ہمدردی نہیں, کوئی اس کی ضرورت نہیں. اللہ نے شادی کے بندھن میں جو باندھا ہے وہ اس لیے کہ مرد پوری رسپانسبلٹیز کے ساتھ ایک عورت سے فائدہ اٹھائے. اور جو مرد کوئی رسپانسبلٹی اٹھانا ہی نہیں چاہتا, وہ صرف آپ کی شکل دیکھنا چاہتا ہے یا آپ کی آواز سننا چاہتا ہے یا آپ سے اوٹ پٹانگ باتیں کرنا چاہتا ہے اور صرف ایک لذت کا پیس بنا کے آپ کو رکھا ہوا ہے, نہ کوئی حقوق ہے نہ کوئی مستقبل ہے, ایسی لڑکی نہ کسی اور لڑکے کو اپنے دل میں رکھ سکے, نہ کسی اور سے شادی کر کے گھر بسا سکے, اور نہ اسے کوئی اس کے حقوق ملے. ہم نے عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو آزادی دلوانے کے لیے انہیں ایسے دلدل میں لا پھنسایا جہاں عورت کے لیے کوئی حق نہیں ہے, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. لیکن شیطان کا یہ حملہ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے, سخت ترین حملہ ہے جذبات پہ حملہ, اور اس سے نکلنا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے اتنی ہی سٹرگل چاہیے جو دعا اور دوا یعنی قرآن فیہ شفاء للناس اس سے مدد حاصل کرے. اور مشکل کیا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. اکثر حق کو جانتے ہی نہیں کہ اللہ نے جو ہمارا امتحان لیا ہے اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, ایک عورت ہوتے ہوئے, ایک بیٹی ہوتے ہوئے, ایک ماں ہوتے ہوئے, ایک بہن ہوتے ہوئے, ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہم وہ نہیں کر رہے اور ہم صرف سارا دن ایک غیر حرام مرد کو اپنے ذہن میں لیے پھر رہے ہیں, ہم کیا نیکی کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا, کیا نیکی ہے وہ؟ اگر اسی حال میں موت آ جائے, اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ سینے میں کس کو پال کے آئے ہیں, کس کو ساتھ لے کے آئے ہیں قبر میں. لیکن اکثر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, کیونکہ عمل تو سوچ سے شروع ہوتا ہے, عمل کی ابتدا سوچ سے ہوتی ہے.